السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، آج اگر مسلمانوں سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی ذرا کوئی 3-4 حدیثیں سنا دو، تو آج ہم لوگوں کے لیے 2-3 حدیثیں سنانا بھی بڑی مشکل ہو جاتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتی ہیں۔ حدیث کہتے کس کو یہ تک نہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو حالت یہ ہو گئی ہے مسلمانوں کی آج کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیثیں یاد کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے دین کے کام کی 40 حدیثیں یاد کر لے اور ان کو دوسروں تک پہنچائے، یعنی جو شخص 40 حدیثیں یاد کر لے اور دوسروں تک وہ 40 حدیثیں پہنچائے، تو ایسا شخص جس کو 40 حدیثیں یاد ہیں اور یہ ان 40 حدیثوں کو یاد بھی کراتا ہے، دوسروں کو بتاتا بھی ہے، تو ایسا شخص آخرت میں عالموں اور حافظوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت اس سے فرمائیں گے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ تو حدیثوں کو یاد کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، اور 40 حدیثیں یاد کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑا۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ آپ اگر غور کریں تو ہمارے پورے محلوں میں 4-6 حدیثیں بھی آج لوگوں کو یاد نہیں ہیں، خود ہمیں یاد نہیں ہیں، اپنے بچوں کو یاد نہیں کراتے ہم لوگ۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گھر کا بچہ 2 حدیثیں بھی 3 حدیثیں بھی نہیں سنا سکتا ہے، خود ہمیں حدیثیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ تو حدیثیں یاد کرنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایسا شخص جس کو 40 حدیثیں یاد ہوں، ایسا شخص آخرت میں عالموں، حافظوں، شہیدوں اور بڑے بڑے اللہ کے وہ مقرب بندے جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، ایسوں کے ساتھ یہ بندہ اٹھایا جائے گا۔ تو 40 حدیثیں کیا مشکل ہیں؟ 40 گانے آج ہم لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، 40 فلموں کے نام یاد ہوتے ہیں، 40 ایکٹروں کے نام ہمیں یاد ہوں گے، اس کی پوری پیدائش یاد ہوگی، دنیاوی اعتبار سے ہر چیز ہمیں صحیح یاد ہے، لیکن 2-3 حدیثیں بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ تو یہ فکر مجھے لاحق ہوئی کہ آپ حضرات کو 40 حدیثیں بھی میں یاد کراؤں۔ تو ہمارے بہت سارے کام ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کا بھی ہمارا چل رہا ہے، پھر اس کے ساتھ اسلامک کلاس بھی چل رہی ہے، اور انشاءاللہ تفسیر کا سلسلہ بھی کہ ہفتے میں 1-8 دن تفسیر کا بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 40 حدیثیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ روزانہ مطلب ہفتے میں 1 دن 1 حدیث یا 2 حدیثیں لے لیے جائیں، ہفتے میں 2 دن 1 دن یا 2 دن بنائے جائیں، جس میں 1 یا 2 حدیثیں آپ کو ایک ہفتے میں 2 یا 1 حدیث یاد کرائی جائے، جس سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے 40 حدیثیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، تشریح کے ساتھ سمجھا کر کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ تو آپ حضرات 40 حدیثوں کی فضیلت سمجھ گئے کہ 40 حدیثیں یاد جس کو ہوں گی وہ آخرت میں بڑے بڑے علماء اور حافظوں اور قاریوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت ایسے شخص سے فرمائیں گے کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے 40 حدیثیں یاد کرنے کا۔ انشاءاللہ کل ہماری حدیث رہے گی یا اس کے بعد رہے گی، لیکن آپ ویڈیو دھیان سے دیکھا کریں، مس نہ کرا کریں ایک بھی کلپ۔ بہت کام کی کلپ ہوتی ہیں، میں وقت نکال کر آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں، اسے شوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو یہ 40 حدیثیں یاد کرنے کا ثواب آپ سمجھ گئے۔ 40 حدیثیں یاد کرنے کا ثواب اپنے گھر پہ بتائیں، آپ اپنی ماں کو بتائیں، اپنی والدہ کو بتائیں، اپنے والد کو بتائیں، اپنی بیوی کو بتائیں، سب کو بتائیں کہ بھائی 40 حدیثیں یاد کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ پہلی حدیث آج ہم لے لیتے ہیں، نمبر 1 انما الاعمال بالنیات۔ یہ تو سبھی کو یاد ہوتی ہے اکثر اور بیشتر، تو ہماری پہلی حدیث ہو گئی انما الاعمال بالنیات۔ انشاءاللہ میں اس کو ڈیفائن کسی اور وقت میں کروں گا، کافی وقت لگے گا اس کو ڈیفائن کرنے میں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہماری ایک حدیث ہو گئی آج، یاد رکھیے گا، یاد کرائیے گا۔ 40 حدیثیں ہم سب کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یاد کرنی ہے اور دوسروں کو یاد بھی کرانی ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔